پریشان دلوں میں اللہ کی عظمت کی تخم ریزی کرنا، اللہ کی عظمت کے پھریرے لہرانا، ان کو کہو یہ میرا کام ہے، تاکہ متاثر ہو کر یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو بھائیو اللہ کی کمپین کرنا یہ میرا آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خواتین اگر 4 کام کریں نا، گھروں میں بیٹھ کر 4 کام خواتین، تو یہ جو اس وقت آوے کا آوا پلٹ چکا ہے نا، بگڑ چکا ہے نا، یہ اچانک ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد سنورے فرد سنورے، عورت سنورے خاندان سنور جاتا ہے۔ عورت نبی تو نہیں بنی لیکن نبی کی ماں ضرور بنی ہے۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، عالم بالا کی سب سے بلند مقام۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو وہ چیز جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ نے اس چیز کو ماں کے سب سے نچلے حصے میں رکھ لیا ہے۔ سب سے بلند چیز جنت، ماں کے وجود کا سب سے نیچے والا حصہ تلوا، پاؤں کا تلوا جس میں انسانی کا سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اور جنت عالم امکان میں سب سے بلند چیز، اللہ نے بلند ترین چیز کو سب سے نیچے تلوے کے نیچے چھپا کے کہہ دیا کہ عورت اتنی عظیم چیز ہے۔ مائیں اگر گھروں میں 4 کام کریں نا، تو یہ جو اس وقت ہم بازی ہار چکے ہیں اور اللہ کی عظمت سے دل خالی ہوئے پڑے ہیں اور اللہ کی ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایک صحابی لکڑی کاٹ رہے تھے، لکڑی کلہاڑے سے لکڑی کے کاٹ رہے تھے، اتنے میں اذان ہوئی تو کلہاڑا سر کے اوپر آ چکا تھا، دوبارہ ضرب لگانے کے لیے پیچھے سے اٹھا کر سر پہ آیا، آگے لکڑی میں مارنا تھا، ادھر اذان آ گئی تو کلہاڑے کو دائیں پھینک کے کہنے لگے اوہو بڑے نے بلا لیا، اب اگر میں نے کلہاڑا لکڑی میں مار دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ میرے بلانے کے بعد بھی تو نے کوئی کام تو کر لیا نا، یہ کہہ کر کلہاڑا پھینک دیا۔ یہ اللہ کی عظمت تھی جو اعمال کے راستے پہ چلا رہی تھی۔ تو خواتین اگر 4 کام گھروں میں کریں چھوٹے بچوں کو، ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں بچوں کو بٹھا کر ان کے جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ناک کان وغیرہ، ان کی طرف اشارہ کر کے بچوں سے پوچھا کریں یہ کس نے دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان میں کہیں گے اللہ نے دیے، اور اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ زبان جتنی بھی توتلی ہو یہ پھر بھی صحیح ادا ہوتا ہے۔ تو جسم انسانی کے اعضاء کی طرف روزانہ مشق کر کے بچوں سے پوچھا کریں یہ آنکھ کس نے دی، یہ اوپر ہمیں کس نے لگائی، یہ صاف وائپرز کون چلاتا ہے، پیشانی کے بال کون نہیں اگاتا، گھنگریالے بال کون پیدا کرتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں خم کس نے رکھے۔ یہ جسم انسانی کی طرف متوجہ کر کے بچوں سے شعوری طور پر مائیں گود میں بٹھا کے پوچھا کریں۔ اب بچہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ اللہ کہنا اس کے دل میں اللہ کی عظمت بچپن سے پیوست کر دے گا۔ جب اس سے پارے جاؤ تو گھر کے اندر پڑے ہوئے اثاثہ جو سامان ہے، کارپیٹ ہے، چارپائی ہے، فریج ہے، برتن ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں بیٹا یہ گلاس کس نے دیا۔ یہ بظاہر باتیں چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن اثرات کے اعتبار سے یہ باتیں بڑی بنیادی ہیں۔ یہ گلاس کس نے دیا، یہ کپ کس نے دیا، یہ گھر کس نے دیا، یہ سائیکل کس نے دی، یہ فریج کس نے دیے، یہ پھل کس نے دیے، یہ نمک کس نے دیا۔ بچہ پاس بیٹھا ہوتا ہے، ہر گھر کی ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بچے کے ذہن زبان سے کہلوائے اللہ اللہ اللہ۔ تیسرا کام یہ کریں کہ گھر سے جو باہر چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کریں۔ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ پرندے کو ہوا میں کون اڑاتا ہے، سورج چمکتا ہوا یہ کون چمکاتا ہے، رات کو ستارے ٹمٹمائے یہ کون ٹمٹماتا ہے، چاند گھٹا بڑا کہ بیٹا کل چھوٹا تھا آج بڑا ہو گیا، اس کو کس نے بڑا کیا، بدلیاں اٹھی گھنگور گھٹائیں نکلی ہیں، رم جن برسی تو بیٹا بادلوں کو کون اٹھاتا ہے، سینے کون چیختا ہے، باران رحمت کون برساتا ہے، اڑتے ہوئے جہاز بیٹا یہ لوہا کس نے بنایا، اس میں پیٹرول کس نے بنایا، اس کے پارٹس کس نے دیے، چلانے والا انسان کون ہے، اس کا دماغ کس نے رکھا۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ امریکہ نے بھیجے ہیں، روس نے بھیجے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ گھر سے باہر درخت اگے ہوئے ہیں، بیٹا درخت کی چوٹی تک پانی کون پہنچاتا ہے، وہ دیکھتلی اور پتی سبز گلاب کا رنگ سرخ یہ کون بناتا ہے۔ یہ تیسرا کام کریں، گھر سے باہر کی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بچے کو اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا عادی بنائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا، جب بچہ کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو ماں کے بچپن کی لوریاں اسے یاد دلائیں گی، وہ اپنی آنکھ کو دیکھ کے اللہ یاد کرے گا، کیونکہ ماں بچپن میں آنکھ اور اللہ کا تعلق جوڑا کرتی تھی۔
اپنے رنگ کو دیکھ کے اللہ یاد کرے گا، اپنے بالوں کو دیکھ کے اللہ یاد کرے گا. کیوں کہ ماں نے بچپن میں بال اور اللہ، زبان اور اللہ، رنگ اور اللہ، کھال اور اللہ، یہ سب کا تعلق ماں نے بچپن میں اس فاصلے ختم کر دیے تھے. اور بچہ جب گھر میں داخل ہوگا تو چلتا ہوا پنکھا، پڑی ہوئی چارپائی، نیچے پڑا ہوا گلاس، اگتے ہوئے پھول، بہتا ہوا پانی، ان کو دیکھ کے بچے کو ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ 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 یاد آئے گا. کیونکہ ماں نے پانی اور اللہ، کپ اور اللہ، چارپائی اور اللہ، فریج اور اللہ، اینٹ اور اللہ، پنکھا اور اللہ کا تعلق جوڑا تھا. پھر جب باہر نکلے گا تو کھڑے ہوئے پہاڑ، اڑتے ہوئے پنچھی، بہتے ہوئے پانی، ٹھنڈی ہوائیں، ریت کے بھبرے ٹیلے اور چمکتا ہوا سورج، دمکتا ہوا چاند، برستے ہوئے بادل، ان کو دیکھ کے بچہ اللہ ہی اللہ کرتا رہے گا. اور چوتھا کام مائیں یہ کریں کہ بچوں سے پوچھیں بیٹا ہمیں کلمہ کس نے دیا، ہمیں قرآن کس نے دیا، ہمیں اسلام کس نے دیا، ہمیں مسلمان کس نے بنایا، ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام جیسی روح کائنات، مغز کائنات یہ کس ذات نے عطا کی. تو بچہ اسلام کو پڑھے گا تو اللہ، گھر میں آئے گا تو اللہ، جسم کو دیکھے گا تو اللہ، کائنات کو دیکھے گا تو اللہ. یہ بچہ ہمارا ہو گیا کیونکہ ماں نے سیاست کے ساتھ اس بچے کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھیر دیا. یہ سیاست ہے، یہ ماں سیاستدان ہے جو حکمت کے ساتھ ایک ایک چیز کے ذریعے بچے کا رخ خالق کی طرف پھیرنے کی مشق کر رہی ہے. اور میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم رخ مخلوق سے خالق کی طرف موڑیں. اچھا کیسے موڑیں؟ تو اللہ نے خود بتلا دیا، جیسے میں نے آج سے 3 جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے بتلایا ہے کہ میری طرف لوگوں کو مائل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں خود بتاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری یہ باتیں کرو، لوگ پھر مجھے مانیں گے، جب مجھے مانیں گے پھر میری مانیں گے، جب میری مانیں گے پھر میں ان کی دعائیں زبان پہ آنے سے پہلے ان کی فریادیں پوری کروں گا. تو اللہ پاک کی طرف کیسے بلائیں؟ اس کے لیے اللہ نے کہا تھا تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآیات اللہ، بآلاء اللہ، بایام اللہ. میری نعمتیں بیان کرو. ایک دن آپ کی خدمت میں اللہ کی نعمتیں بیان کی تھی سادہ انداز میں، تاکہ ہمارے اندر دیہاتی بھائی بھی آئے ہوتے ہیں. ایک اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا قرآنی انداز کیا ہے. اگلے جمعے انہی نعمتوں کو سائنسی انداز سے میں نے عرض کیا تھا تاکہ پڑھے لکھے دوست تشریف لاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ سکے کہ اللہ نے ان نعمتوں کے اندر کیا کیا مزید نعمتیں چھپائی ہیں. تو پھر میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمع عرض کیا تھا کہ 2 نعمتیں اللہ کی اور بڑی ہیں جو ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک نعمت کا آج اظہار کرتے ہیں کیونکہ ہم کمپین کرتے ہیں اور ہماری سیاست سارا سال زندہ رہتی ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے تیری طرف لوگوں کو دن اور رات بلایا ہے. ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں نے مجمع عام میں بھی بلایا ہے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ میں نے خفیہ بھی بلایا ہے، میں نے منظر عام پہ بھی بلایا ہے. یہ ایک کمپین کرنے والے انسان کی صدا ہے جس کو قرآن نے نوح علیہ السلام کہا ہے کہ نوح میری کمپین کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ یا اللہ یہ کمپین کوئی سیزنل، کوئی موسمی نہیں ہے. میں نے صبح بلایا، شام بلایا، دن بلایا، رات بلایا، خفیہ بلایا، منظر عام پہ بلایا. میں نے ہر جگہ تیری بات کا حق ادا کیا ہے. اور کتنا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ مجھے کمپین کرتے ہوئے 950 سال گزر گئے ہیں لیکن میں نے تیری کمپین کی ہے. بھائی عرصہ دراز ہو گیا، اس امت کے ذمہ تھا اللہ کی کمپین کرے. امت نے اللہ کی کمپین، اللہ کی ایڈورٹائز، اللہ کا ووٹ مانگنے چھوڑ دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اچک کے لے گیا ہماری نسلوں کو. اب ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں جو غیر کو، شیطان کو دھڑا دھڑ ووٹ دے رہے ہیں نافرمانی کے روپ میں. تو اللہ کی طرف بلانے کا ہی ہمارا کوئی یہاں ایسا نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہوتی، کوئی واز نہیں ہوتا. یہ ہمارا چھوٹا موٹا سمجھانے کا جمعے میں سلسلہ ہوتا ہے. جس طرح ایک لیکچر نہیں ہوتا، تربیتی نشستیں نہیں ہوتی. یہ کوئی وہ جذباتی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی مار دھاڑ کی بات نہیں ہوتی، کوئی سریلی شعر واز نہیں ہوتے. یہ ایک ہمارا ہفتے وار پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم ایک بات سمجھ کے جایا کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اس کی مشق کیا کرتے ہیں. اس لیے اس کو عام رواجی تقریروں کی طرح نہ آپ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے نہ میرا انداز رواجی مقرروں جیسا ہو سکا ہے، نہ اللہ کرے. ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے میرے آپ کے ذمہ کام لگایا کہ ہم اللہ کی کمپین کریں. کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ نے بتلایا کہ میری نعمتیں بیان کرو. نعمتیں کیسے بیان کریں؟ اس کے لیے 2 جمعے مسلسل نعمتوں کو مختلف انداز سے میں نے بیان کیا.
پچھلے دن میں عرض کیا تھا کہ 2 نعمتیں کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، وہ میں آج عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم کمپین کرنے میں شک و شبہ میں نہ رہیں، یہ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کمپین کیسے کرتے ہیں۔ بھائی نعمت کا ملنا بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کو استعمال کرنے کا طریقہ مل جانا یہ نعمت سے بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کار مل گئی، اللہ کی نعمت ہے، لیکن کار کے چلانے کا طریقہ نہیں آتا تو یہی نعمت وبال بن جائے گی۔ کندھار کا مرد جری جن دنوں سلامت تھا، اسلامی حکومت کا وارث تھا، مولا عمر ان دنوں میں افغانستان گیا تھا، مولا عمر سے مل کے ہم شام کو واپس لوٹے، ڈھیر دیر تک باتیں ہوتی رہی، واپس لوٹے تو یہ تھا ایک آدمی وہاں کا، یہ امر بالمعروف کا رئیس تھا، مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو ہم اپنی چھاونی میں لے جاتے ہیں، چھاونی میں لے گئے تو وہاں بڑے جدید قسم کی ٹیکنالوجی اور بختر بند گاڑیاں اور ٹینک پڑے تھے، تو مجھے کچھ ٹینکوں سے گزار کر آگے لے گیا کہ یہ ٹینک دیکھیں، میں نے کہا پچھلے کیوں نہیں دکھائے، کہ یہ ہمیں یہ ان کے چلانے کا طریقے کا نہیں پتا، جن دنوں رشین زندہ تھے ہم نے ان کو پکڑ کر یہاں تک تو لے آئے تھے، وہ چلا کے لائے تھے، پھر وہ چلے گئے درائے آموں کو پار کر گئے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان ٹینکوں کو ان بختر بند گاڑیوں کے چلانے کا طریقہ نہیں ہے، اب یہ ہمارے لیے وبال بنے ہوئے ہیں، نعمت ہے لیکن چلانے کا طریقہ نہیں، اس لیے وبال بنے کھڑے ہیں۔ کوئی بھی نعمت مل جائے اگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آئے تو نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اولاد نعمت دی، پھل نعمت دیے، آنکھ نعمت، کان نعمت، پانی نعمت، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر ان نعمتوں کو تم نے میرے طریقے پہ استعمال کر لیا تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے ان نعمتوں کو ویسے استعمال کیا جیسے میں چاہتا ہوں تو ان نعمتوں کو بھی رکھوں گا اور ان نعمتوں میں مزید اضافہ بھی کر دوں گا۔ نعمت کو صحیح استعمال کرنے کا پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ نے رزق دیا، رزق کو صحیح استعمال کیا اللہ رزق بڑھا دے گا، آنکھ دی، آنکھ کو صحیح استعمال کیا اللہ بینائی کے ساتھ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دے گا، دماغ دیا اللہ اور استعمال ایسے کیا جیسے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ اس دماغ کو مزید توانا کرے گا۔ بڑھاپے میں مومن کے نور سے بچو، مومن کے دور سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ دماغ کو تیز کر دے گا۔ تو اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے طریقے پہ استعمال کر لیا تو پہلا انعام یہ ملے گا کہ یہ نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور دوسرا انعام یہ ملے گا کہ یہ نعمتیں جو اس وقت ہمیں میسر ہیں، ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں سیمپل ہیں۔ جس طرح آپ سونار کی دکان پہ ایک کتاب لاتے ہیں جس پہ زیورات بنے ہوتے ہیں نا، پازیب کے، رنگ کے، کنگن کے، چوڑیوں کے، خواتین پہنتی ہیں، تو وہ سونار کی دکان سے آپ ایک کتاب لاتے ہیں، اس پہ زیورات کے ڈیزائن وزن بنے ہوتے ہیں، وہ کافی سیمپل کہلاتی ہے، نمونہ کہلاتی ہے، اصل زیور اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں سیمپل ہیں، نمونہ ہیں، اصل نعمتیں مرنے کے بعد پڑی ہیں۔ یہاں